کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ سیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارالفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور، وقت جس طرح سے گزر رہا ہے اور جو آج کل ڈسکشنز ہو رہی ہیں، تو ہم نے بھی پچھلے دنوں اپنے ایک سلسلے میں کچھ اس طرح کی ڈسکشن کی تھی کہ ہر شر میں ایک خیر ہوتی ہے، پھر آپ نے اس پہ بڑا تفصیلی کلام جو ہے وہ فرمایا تھا۔ تو اب جو موجودہ چیز جو شر سمجھی جا رہی ہے، جو یہ وائرس ہے، تو اس میں بھی کوئی پازیٹیو چیز ہوگی، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہر شر کے ساتھ خیر بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہر خیر کے ساتھ شر کی بھی کوئی صورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب جو موجودہ یہ سارا ایک سینیریو ہے، اس میں جو ایک تکلیف دہ سچویشن ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اسے سیکھنے کی بھی ہیں۔ میں چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں، اور وہ ایسی ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ سمجھ بھی آ جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ انسانوں کا اکٹھے ہونا اور ایک دوسرے سے ملنا ملانا اور گھومنے پھرنے کے لیے نکلنا اور اپنے گھر سے باہر آزادی کے ساتھ پھرنا، یہ ساری چیزیں بنیادی انسانی حقوق میں سے ہیں، یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں سے ہیں، یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ہیں۔ لیکن اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مجموعی طور پہ ایک لاک ڈاؤن کی صورت ہے یا اکثر جگہوں پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور بہت ساری جگہوں پر تو کرفیو کی صورت بھی ہے کہ وہاں پر زیادہ شدت کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا۔ اب اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر ہی آئے گا کہ ایک طرف بنیادی انسانی حقوق ہے اور دوسری طرف ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور اب وہ اپنے کوئی بھی حقوق استعمال نہیں کر سکتا یا بہت لیمیٹڈ استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی اپنی حدود بھی ہوتی ہیں، اور مختلف چیزوں اور لمحات اور اوقات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر ریسٹرکشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کوئی حق قرار دے دیا تو ایسا مطلق اور بے قید حق ہو جائے کہ اس کے اندر حد ہی نہ ہو۔ اب انسانی حقوق ہیں لیکن اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے میں دوسری بات کی طرف جاؤں گا کہ یہ جو کہا جاتا تھا اظہار رائے کی آزادی، جی، کہ ہم جو چاہیں بولیں، جس کے بارے میں چاہیں بولیں، جیسا چاہیں بولیں، اس کو کہا جاتا تھا یہ بنیادی انسانی حق ہے، اور یہی وہ اصول استعمال کیا جاتا تھا کہ جب 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہوئے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی جاتی تھی، یا جو ہے وہ قرآن پاک کو معاذ اللہ جلایا جاتا تھا، یا اس طرح کا کوئی اور کام کیا جاتا تھا، اور وہاں پر جب ہم یہ کہتے تھے کہ بنیادی انسانی حقوق مطلق نہیں ہیں، یہ بے قید نہیں ہیں، یہ لامحدود نہیں ہیں، یہ لامتناہی نہیں ہیں، بلکہ جہاں پر اس سے کوئی ہرٹ ہو رہا ہے یا دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہاں پر اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، اس کی حد بندی کی جائے گی، تو اس وقت یہی سارے جو افلاطون اور ارسطو تھے یہ مانتے نہیں تھے اس بات کو کہ نہیں 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 جناب، بنیادی انسانی حقوق پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔
تو بھائی ابھی لوگوں کا جو ایک دوسرے سے ملنا ملانا، جمع ہونا، گھومنا پھرنا، یہ سب بنیادی انسانی حقوق ہے، تو کیوں اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے؟ اگر اس لیے اس پر پابندی لگائی ہے کہ بھائی اسے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو جیسے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اسی طرح دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو لہذا وہ جو معاملہ تھا اس میں بھی اب اسی کو سامنے رکھ کے ذرا دیکھا جائے کہ اپنے بنیادی انسانی حقوق کی پٹاری جو ہر جگہ کھول کے اس میں سے سام برآمد کیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھا جائے اور اس کو اس طرح محدود کیا جائے جو عقل کا تقاضا ہے اور جو انسانی تجربات کا تقاضا ہے اور جو اب کے حالات سکھا رہے ہیں کہ بھئی یہ والی چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کو اتنا مطلق نہیں رکھا جاتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ موجودہ جو انسانی حقوق اور اس پر اتنی بڑی عالمگیر پابندی، یہ آگے جا کے انشاءاللہ یہ جو دوسری چیزیں ہیں یہ ان کے اندر بھی کچھ سمجھ بوجھ لوگوں کو دے گی۔ نمبر ایک تو یہ۔ نمبر دو یہ ہے کہ ابھی تو چونکہ بہت زیادہ ہی پابندی ہوگی نا کہ بالکل ہی بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود شادیاں تھوڑی بہت ہو ہی رہی ہیں نا، اندرون خانہ دو بندے ادھر سے نکل کے پہنچ کے ادھر سے ترکیب بنا لیتے ہیں مل جل کے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ایسے بھی شادی ہو سکتی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آپ اگر 200 افراد کا لشکر تیار کر کے حملہ آور ہونے کے لیے نہ بھی جائیں اور جو کیا نام ہے فریق مخالف ہے اس کے اوپر لشکر کشی نہ بھی کرے تب بھی آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم نے شادی کے ساتھ اتنی رسمیں اور اتنی چیزیں جوڑ دی ہیں کہ جس کی وجہ سے شادیاں تاخیر کا بھی شکار ہوتی ہیں اور اس میں بہت ساری جگہوں پہ ظلم و زیادتی کی صورت بھی ہوتی ہے۔ اتنا جہیز ہونا چاہیے، اتنا جناب بارات ہوگی، اتنا اہتمام ہونا چاہیے، کھانے پینے کی ایسی ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جس کے پاس شادی کے اخراجات جمع نہیں ہوتے، خواہ وہ لڑکے والے یا لڑکی والے، وہ تب تک بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پہلے جناب بچہ کما کما کے جناب وہ اپنی کمر دوری کرے، اتنے پیسے جمع ہوں، اس کے بعد شادی کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے اگر لڑکی والوں کے پاس نہیں ہے تو وہ بیچارے ادھر سے قرض پکڑ ادھر سے قرض پکڑ اس میں لگے ہوتے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ اتنا لام لشکر جو تیار کر کے لایا جاتا ہے، ان کو ایک وقت کی روٹی ہے نا جو کھلا دیتے ہیں، اگلے ٹائم پھر فارغ، پھر اس کے بعد گھر ہی جا کے کھانا ہے نا، لیکن ان کے ایک ٹائم کی جو روٹی کھانا کھلانے کا ہے، کھانا کھلانے کا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے کتنی تکلیف کے اندر پڑتے ہیں۔ اچھا پھر جو ہے جہیز کا سامان جمع کرنے کے اندر زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ کسی جگہ تو ویسے ہی چلو 4-5 لاکھ کے یا 3 لاکھ کے جہیز میں گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کسی جگہ پہ اس کے ساتھ اور بہت کچھ، 3 لاکھ بھی کم نہیں ہوتا سب کے لیے، ہر بندے کی استعداد کے مطابق ہے، کسی کے لیے 3 لاکھ ہی 3 کروڑ کے برابر ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر زیور دینا ہے تو یہ بھی کام کرنا ہے۔ پھر بہت ساری جگہوں پہ جو گھر سامان والی صورت ہے کہ جناب جہیز کے اندر لڑکی کو گھر بھی دینا ہے اور پورے گھر کا سامان بھی دینا ہے۔ تو ان کی وجہ سے شادیاں تاخیر کا شکار، ماں باپ پریشر کے اندر سٹریس کا شکار، اور عمریں گزرتی جاتی ہیں اور اس کے جو خطرناک نتائج اپنی جگہ پہ آتے ہیں آج کے معاشرے کے اعتبار سے وہ جدا۔ لیکن آج اس ماحول نے یہ بتا دیا کہ بھائی شادیاں جو ہے نا، نمبر ایک تو یہ ہے کہ 4-5 بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، خاندان کے بہت قریبی افراد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، تھوڑے سے کھانے کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں اور سادہ کھانے کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت زیادہ شور شرابہ کیے بغیر بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جو شرعی تقاضے ہیں صرف ان کو پورا کیا جائے کہ نکاح بالاعلان ہونا چاہیے، یعنی گواہ بھی ہوں، لوگوں کو پتہ بھی چل جائے پہلے بعد میں بغیر تکلیف دیے، اور اس کے ساتھ سادگی کے ساتھ شادیاں ہو جائے نا جس انداز میں آج کل شادیاں ہو رہی ہیں۔ اگر یقین کرے شادی کا ٹرینڈ یہ سیٹ ہو جائے، طریقہ کار یہی بن جائے، تو اگلا مہینہ جو ہے نا یہ پوری پچھلے 50 سال کی تاریخ کا سب سے زیادہ شادیوں کا مہینہ بن جائے گا، کیونکہ آدھی دنیا تو بیچاری اسی پہ پھنسی پڑی ہوتی ہے کہ جناب یہ شادیاں کرنی کیسے، اتنے خرچے کیسے کرنے۔ لیکن جیسے اب ہو رہا ہے کہ یار 4 بندے جاتے ہیں، جا کے شادی کر کے جناب وہ دلہن لے کے آ جاتے ہیں، تو تھوڑا سا آئندہ بھی ذرا اسی کی طرف نظر کریں، یہ آسانیاں زندگی کے اندر پیدا کریں۔ بہت خوب۔ اچھا تیسری بات میں عرض کروں گا کہ ہماری جو زندگی چل رہی تھی وہ بڑی تیز اور افراتفری کی زندگی چل رہی تھی۔ اس میں کیا ہوا، اب یک دم بریک لگ گئی اور اب سارے بیٹھے ہوئے۔ اچھا اس میں ایک طبقہ تو وہ ہے کہ چلے جو روزانہ کا کماتا اور کھاتا تھا وہ آزمائش میں آ گیا، لیکن سارے تو ایسے نہیں، ٹھیک ہے۔
ایک بہت بڑا طبقہ وہ تھا کہ جن کے پاس گزارے کی بقدر موجود تھا، لیکن مزید کی طلب میں اور کمانے کی خاطر وہ اپنی زندگی میں بھاگم بھاگ دوڑے جا رہے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے کہ خاندان میرا کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے، میرے بچے کہاں پر ہیں، میرے رشتہ دار کہاں ہیں، میرے دوست کہاں ہے، میری زندگی کہاں ہے، صحت بھی پیچھے، فیملی پیچھے، بچے پیچھے، آگے وہ دور جو ہے نا ایک سرخ رنگ کی جو ہے نا پوٹلی نظر آ رہی ہے روپیوں کی اور ڈالرز کی اور جناب یوروز کی اور پاؤنڈز کی تو اور ین کی، تو وہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ دوڑے جا رہے ہیں۔ اس دوڑ کے اندر اپنی صحت کو قربان کیا، اپنے بچے قربان کیے، بچوں کی محبت قربان کی، رشتہ دار قربان کیے، ماں باپ قربان کیے، صحت قربان کی۔ بہت خوب مفتی صاحب۔ لیکن اب جب یہی لوگ اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں تو اب اگر سوچے نا تو سمجھ آئے گا کہ یار ہمارا گزارا اگر 25,000 میں ہو رہا ہے نا تو لاکھ روپے کے پیچھے پاگل ہونے کا فائدہ نہیں، اگر لاکھ روپے میں ہو رہا تھا تو 5 لاکھ کے پیچھے دوڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اب یہ نظر آیا کہ یار زندگی ایک سکون میں آئی ہے، ایک ردھم میں آئی ہے، آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، آپ ماں باپ کو بھی وقت دے رہے ہیں، آپ کو اپنے گھر کے اندر وقت گزارنے کا ٹائم بھی ملتا ہے، آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کا ٹائم بھی ملتا ہے کہ بھی میرا وجود ہے، میری صحت ہے، میرا جسم ہے، میری زندگی ہے، مجھے اس پہ غور کرنا ہے۔ اچھا اب آپ کو آخرت کے لیے بھی ٹائم مل رہا ہے، اب آپ کو نماز کے لیے بھی آسانی سے ٹائم مل رہا ہے، اب آپ کو ذکر اذکار کے لیے بھی مل رہا ہے، اب آپ کو تلاوت کے لیے بھی مل رہا ہے۔ تو اگر یقین کریں ایک مرتبہ اپنی ذات کو احتساب سے گزار دیں کہ میں جس افراتفری والی لائف سے گزر رہا ہوں اور جو میں ہر وقت دوڑتا ہی رہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہوں، تو یار میں تھوڑا سا قناعت کی طرف نہ آ جاؤں، میں تھوڑا سا اس لائف کی طرف نہ آ جاؤں کہ جو لائف ذہنی، جسمانی، دلی اور خاندانی ہر اعتبار سے سکون والی ہو۔ تو جو افراتفری کی زندگی ہے، اب یقین کریں یہ بیماریوں کی جڑ یہ ہے، جو ہمارے لوگوں کو اتنی بیماریاں ہیں نا کہ ہارٹ کا پرابلم، بلڈ پریشر کا پرابلم، تو جناب نفسیاتی مسائل، یہ سارے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اچھا ایون کہ یہ جو ہڈیوں کے درد اور یہ گھٹنوں کے درد وغیرہ ہے، اس کے پیچھے ڈپریشن کا دخل ہوتا ہے، سٹریس کا دخل ہوتا ہے۔ شوگر کے پیچھے جو ہے وہ ڈپریشن کا دخل ہوتا ہے کہ وہ اگر اس انداز میں ہم اٹیک کرے گی تو وہ لبے کو پرابلم کر دے گی اور شوگر شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر تھوڑا سا سکون والی لائف گزاری جائے تو آپ یقین کریں کہ یہ ہماری ساری چیزیں مینج ہو جائیں۔ آج سے 40-50 سال پہلے آج کے برابر دولت تو نہیں تھی، لوگوں کے گھر میں فریجیں، کاریں اور بڑی لگژریز اور اے سی یہ نہیں تھا، لیکن کیا بیماریاں اتنی تھیں یا اس سے کم تھیں؟ ایسا نہیں تھا، اس سے کم تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت دوڑ نہیں تھی، مال کی، پیسے کی، ہوس، یہ وہ اتنی دوڑ نہیں تھی۔ اچھا جن میں دوڑ تھی وہ بیمار بھی ہوتے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ شوگر جس کو ہوتی تھی اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ ارے ماشاءاللہ جی امیر ہو گئے آپ تو ہیں، کیونکہ شوگر امیروں کی بیماری تھی۔ بلڈ پریشر کسی کو ہوتا تھا اس کو کہتا ہے ماشاءاللہ لگتا پیسہ آ گیا، کیونکہ یہ تو پیسے والوں کی بیماری ہے۔ تو جو پہلے بھی دوڑ میں لگے رہتے تھے وہ پہلے بھی شوگر اور بلڈ پریشر اور ہارٹ پرابلم کا شکار ہوتے تھے، اور غریب جو تھے وہ نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اب چونکہ امیر غریب ساری دوڑ میں لگ گئے، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب سارے ان بیماریوں میں پڑ گئے۔ اب شوگر ہونا امارت کی نشانی نہیں ہے، اب غریب کو بھی ہو سکتی ہے۔ اب بلڈ پریشر ہونا امیر ہونے کی نشانی نہیں، اب غریب کو بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور اس کے پیچھے ریزن کیا؟ اس کے پیچھے ریزن ایک ہے، وہ ہے میڈیا۔ کیونکہ میڈیا نے لوگوں کو دکھا کے رنگ برنگے کپڑے، رنگ برنگی سہولیات، رنگ برنگی چیزیں دکھا ان کے اندر جو ہے نا جذبات کو بھڑکایا، ان کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے وہ ایک خواہشات کو بیدار کیا۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا لباس دیکھتے ہیں کہتے ایسا ہی پہننا، جیسے سویٹر دیکھتے بولتے ایسے ہی استعمال کرنے ہیں، جیسے جو ہے نا لنگیاں چڑیاں پہننی ہیں ایسی پہننی ہیں۔ تو اب جو دیکھتے رہے اسی کو وہی دماغ بنتا رہا۔ اور ایڈورٹائزمنٹ کے پیچھے اصل چیز ہی ہوتی، جو کارپوریٹ سیکٹر اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ ہے یہ سارا، کہ اس میں آپ لوگوں کی جو ضرورت نہیں بھی ہے نا،
جو لوگوں کی ضرورت نہیں بھی ہے، آپ لوگوں کو دکھا دکھا کے ان کے دماغ کے اندر اس کی تصویر بٹھا دے کہ بالآخر وہ اس کی ضرورت بن جائے، حالانکہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابھی میں کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، تو وہ آپ نے کاٹن برڈز دیکھے نا جو کانوں کی صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ کیا پہلے بھی ہوتے تھے؟ یہ کاٹن برڈز کانوں کی صفائی کے لیے یہ ہو سکتا ہے ہاسپٹلس میں استعمال کرتے ہوں یا بچوں کے لیے استعمال کرتے ہوں، لیکن اس وقت اربوں ڈالر کی انڈسٹری جو ہے وہ کاٹن برڈز ہیں کانوں کی صفائی کے لیے۔ تو پہلے ویسے ہی ایسے ایسے کر کے کام ہو جاتا تھا، یا جو جناب وہ اتارا سوٹ تو وہی اسی کے ساتھ کر کرا کے فارغ ہو گئے، لیکن اب وہی اربوں ڈالر کی انڈسٹری بن گئی۔ تو میڈیا جو ہے اور یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ لوگوں کو تباہ کرنے کے اندر اس کا بڑا عمل دخل ہے، حتیٰ کہ بہت ساری، ایک بندے کا میں نے بیان سنا، اس نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا یقین کریں مجھے ان لوگ بعض لوگوں کی، سب کی نہیں، بعض لوگوں کی مجھے منافقت پہ حیرت ہوتی کہ جو ڈرنک یہ لوگوں کے سامنے آ کے پیتے نا، بڑا جناب طریقے سے پی رہے ہوتے ہیں، یہ کبھی اس کو منہ نہیں لگاتے، کیونکہ انہوں کو تو اپنا ڈائٹ پلان کرنا ہوتا ہے نا، اپنی جناب صحت کا خیال کرنا ہوتا ہے، اپنے وزن کا خیال کرنا ہوتا ہے، تو خود کبھی اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے پی رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں، خواہ وہ کھانے کی ہیں، وہ پہننے کی ہیں، وہ ملنے کی ہیں، وہ لگانے کی ہیں، وہ خود نہیں کر رہے ہوتے، اور ہو سکتا ہے ان کے ملک میں دستیاب بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن پیسے کی خاطر لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا کہ ان کے درمیان وہ اچ پیدا کر دی ان کے اندر، اور وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھائی صاحب آرام سے پیسے کھا کے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لائف کے اندر جو مالی کمپٹیشن ہے، اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ قرآن پاک نے کتنی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ الہاکم التکاثر، سبحان اللہ، بہت خوب، کہ یہ جو کثرت طلبی ہے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا، اللہ کہ موت تک بندہ اس سے نکلتا نہیں ہے۔ یہ ایسا سحر ہے، یہ ایسا جادو ہے، یہ ایسا سپیل انسان کے اوپر کرتے ہیں کہ اس کو وہ اس سے نکل نہیں پاتا، وہ اسی غفلت میں ڈوبا رہتا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، قبر میں جا پہنچتا ہے۔ وہ موت تک جو ہے نا اس کو ہوتا ہے کہ نہیں یار تھوڑا سا میک اپ ایسا ہونا چاہیے، تھوڑی سی جو نا ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے، تھوڑا سا یہ ایسا ہونا چاہیے، وہ اس میں لگا رہتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ یا فرمایا کہ دنیا کیا ہے، فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ اللہ، میں جان لو یہ دنیا کیا ہے، فرمایا لعب ولہو، یہ کھیل کود ہے، تماشا ہے، یہ وزینۃ، اور یہ زیب و زینت ہے، آرائش و زیبائش ہے، وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس کے درمیان فخر و غرور ہے کہ جناب میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، تو تمہارا آپس میں فخر ہے، میرا نسب عالی، تمہارا نسب یہ، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال و اولاد کے اندر کثرت کا مقابلہ ہے، اللہ اللہ اللہ، کہ میرے جناب ماننے والے اتنے، میرے چاہنے والے اتنے، میرے پاس پیسہ اتنا، میرے پاس مال اتنا۔ تو قرآن نے جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ حقیقت جو ہے وہ آج وجود میں عملی طور پہلے بھی تھی، آج اس سے زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آ رہی ہے کہ یار زندگی یہ ہے جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ لیکن فرمایا کہ کماثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری زندگی جو تمہیں بڑی ہریالی اور بڑی خوبصورت لگتی ہے، یہ ہے کیسی؟ فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے، کھیتی لہلہاتی ہے، کسان کو بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، یار دیکھو کتنی رونق ہے، کتنی جناب فریشنس ہے، کتنا کمفرٹ لیول ہائی ہے، اور کتنا جناب وہ ایزنس ہے، وہ اپنے اس میں ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یکدم جو ہریالی تھی وہ پیلے پن میں بدل جاتی ہے، وہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، وہ چارہ بن جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو زندگی کے یہ جو رنگ برنگے انداز ہیں جو بندے کو لبھاتے ہیں، آخر میں جا کے یہ حتیٰ زرتم المقابر کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اللہ، تو یہ بھی ایک سیکھنے کا ہے کہ یار ہم جس زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے تھے، یہ سب کچھ نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، اور حتیٰ کہ جس کا آخرت پہ ایمان نہیں بھی ہے نا، اس کا بھی لائف سٹائل کم از کم ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ اس دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھے نا، تب بھی یہ لائف سٹائل ٹھیک نہیں۔
تو ایک تھوڑا سا یہ سوچ سمجھ اس سے حاصل کی جا سکتی. اچھا ایک اور چیز ہو سکتی, خدا کی مخلوق کو حقیر نہ سمجھا جائے. جہاں کوئی اور پہلو ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے, لیکن نارملی حقارت کی نظر سے دیکھنا جو ہے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ جو اولو الالباب ہیں, عقل والے ہیں, وہ جب آسمان و زمین پہ نظر ڈالتے ہیں, خدا کی قدرتیں دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ یہ سارا کچھ تو نے باطل نہیں بنایا, اللہ یہ با مقصد ہے, اس کے پیچھے مقصد ہے. جس شے کا مقصد ہمیں آج سمجھ نہیں آتا کل آ جاتا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایسا بنایا. تو حقیر سمجھنا جو ہے نا یہ بعض اوقات بڑا مہنگا پڑ جاتا ہے. جیسے یہ چھوٹا سا آج کل چل رہا ہے, کتنا حقیر ہے, جی ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے, نظر ہی نہیں آتا ہے نا, لیکن اس کا اتنا حقیر ہونا جو ہے نا وہی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ نظر آئے تو تھوڑا سا کچھ کر بھی لے اس کا, وہ نظر ہی نہیں آ رہا تو زیادہ پرابلم کر رہا ہے. تو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے. خدا نے جو پیدا کیا ہے, سبحان اللہ, سبحان اس کی جو تخلیق اس کے اندر جو نظر آتی ہے اس کے اعتبار سے تو اس کا جو ہے نا کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کس انداز کے اندر دیکھا جائے. تو جب ان چیزوں کے حوالے سے یہ ہے تو پھر ایک انسان دوسرے انسان کے حوالے سے یہ رویہ کرے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حوالے سے یہ رویہ اختیار کرے, ان چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا نظر کرنی چاہیے. میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا, وہ فرماتے ہیں کہ میں کافر کو مخلوق کے خدا ہونے کے اعتبار سے کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا. اللہ, مخلوق یعنی اس کا کفر جو ہے وہ ایک اور چیز اور اس کے احکام ہے, انما المشرکون نجس, اور وہ سب اپنی جگہ, لیکن خلق خدا ہونے کے اعتبار سے میں اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ مرتے دم تک کیا بننا ہے. اللہ اللہ, بے شک بے شک. ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان کفر میں معاذ اللہ بدل جائے اور وہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائے, تو خاتمے کا نہیں پتا, میں اس اعتبار سے اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا. ورنہ تو باہر مسلمان سپیریئر ہوتا ہے, لیکن جن کی سوچ بہت زیادہ آخرت پر مبنی ہوتی ہے وہ ہر چیز کے اندر بڑی باریکی کے ساتھ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ایک آئینہ ہو اور اس پر خود آئینہ دیکھنے والے نے اپنے سانس کے ذریعے دھند پیدا کر دی ہو, اور اب مفتی صاحب کی گفتگو سے وہ دھند صاف ہو رہی. ابھی توجہ جا رہی ہے ان چیزوں کی طرف جن کو ہم نے فار گرانٹڈ لے لیا ہے. ہم بھول گئے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, اور ہم یہ بھی شاید بھول چکے تھے کہ جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس طرح سے نہیں بلکہ اس سے بہتر انداز میں زندگی گزارنا پاسبل ہے. قناعت کے ذریعے, کم پر گزارا کرنے کے ذریعے, لیکن اپنے رشتوں کو نبھانے کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے جو ہے وہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور خوبصورت سے خوبصورت بنا سکتے ہیں. کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی, میں چاہوں گا کہ وہ کالز ابھی لے لی جائیں. جی پہلی کال چلا دیجئے. میں محمد طیب رضا اٹلی سے ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قرآن پاک کی مختصر تفسیر کب منظر عام پر آئے گی, اور قصص الانبیاء والی بک کب منظر عام پر آئے گی؟ قصص الانبیاء والی کتاب تو مکتبے کے پاس ہے, چھپنے کے لیے گئی ہوئی ہے. تو ان کی جو کتابیں اپنے ایک پروسیجر سے گزرتی ہیں, جو پہلے آئی ہوتی پہلے چھپتی, بعد والی بعد میں چھپتی ہے, تو اس کے اعتبار سے وہ اپنے یعنی اپنی ٹرن کا انتظار کر رہی ہے, تو انشاءاللہ جلدی ہی چھپ جائے گی. اور مختصر تفسیر قرآن جو ہے وہ چل رہی ہے, اور ابھی تو اس کا 5واں پارہ جو ہے وہ چل رہا ہے, تو اس کو تو ابھی کچھ ٹائم لگ جائے گا نا, 1 سے 2 سال اس کو لگیں گے. انشاءاللہ عز و جل اتنے عرصے میں یہ مکمل ہو جائے گی. جی نیکسٹ کال دے دیجئے. صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک حدیث پاک کے بارے میں سنا تھا کہ وہ کسی اسکول کی دیوار پہ لکھی ہوئی تھی کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ انسانیت کو تنگ کرنا, لوگوں کو تنگ کرنا ہے. پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ حدیث اس طرح کی کوئی ہے یا آپ کی نظروں سے کبھی گزری ہوگی؟ جو حدیث مبارک ہے نا وہ غالباً یوں نہیں ہے جیسے یہ آپ نے بیان کی ہے, اور اگر لکھی بھی شاید یوں نہ ہو, اگر یوں ہی لکھی ہو تو شاید وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی. حدیث مبارک یوں ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل کرنا ہے, تو کسی انسان کو جان سے مار دینا ہے. تو یہ قتل نفس جو ہے اس کے بارے میں حدیث ہے.
اب اس کو شاید کسی نے اپنے مفہوم کے اندر یہ کہہ دیا ہو کہ انسانیت پر ظلم کرنا، تنگ کرنا، لیکن بطور خاص ان الفاظ کے ساتھ نہیں، قتل نفس کی وہاں پر بات ہوتی ہے، کسی کو جان سے مارنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا مزید ماں باپ کی نافرمانی کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہے۔ تو حدیث مبارک اس طرح۔ جی نیکسٹ کال دے دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کوئی ایسی دعا بتا دیں یا پھر کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے تھوڑا آپ کا دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ ابھی ڈپریشن ہے اور یہ ٹینشن کی وبا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں مل رہا، چین نہیں مل رہا۔ تو کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی کچھ دعا بتا دیں جس سے لوگ مطمئن ہو جائیں، کم سے کم سکون مل جائے۔ دیکھیے دعائیں آپ جتنی بھی پڑھتے جائیں گے نا آپ کو سکون ملے گا، اور ان دعاؤں کا ترجمہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کو سکون ملے گا، اور پھر جتنی مرتبہ پڑھتے جائیں گے آپ کو سکون ملتا جائے گا۔ طریقہ یہی ہوتا ہے۔ تو جو دعائیں ہیں مثال کے طور پہ ایک دعا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تجھ سے میں دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے دوسرا جو وظیفہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ ہی مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب اس معنی کو سامنے رکھ کے آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اسی طریقے سے جو تیسری دعا جو مدنی چینل پہ بار بار بیان کی گئی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اے اللہ میرے بدن میں عافیت دے، میرے کانوں میں عافیت عطا فرما، میری آنکھوں میں عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ تو ان دعاؤں کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سکون ملے گا۔ جی اگلی کال دے دیجیے۔ یہ سوال ہے کہ جو توبہ کی نماز ہوتی ہے، استغفار کی نماز، وہ کس ٹائم ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ استغفار کی نماز تو کوئی نہیں ہوتی، نماز توبہ کہا جاتا ہے، البتہ اسی کو استغفار کہیں تو ٹھیک ہے۔ استغفار تو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا، مغفرت کا سوال کرنا۔ تو اس کے لیے بہت سارے کلمات ہیں، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ایسے بہت سارے کلمات ہیں، اور استغفار کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت استغفار کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اس میں وقت نہیں بیان کیا گیا، جس وقت بھی آپ استغفار کر سکیں کرتے رہیں۔ البتہ قرآن پاک کے اندر جو ایک وقت بڑا خوبصورت بیان کیا گیا ہے وہ ہے سحری کا وقت۔ سحری سے مراد رات کا آخری پہر، جو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، یہ سحر کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اس کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، والمستغفرین بالاسحار، جو رات کے آخری پہروں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنے والے ہیں۔ تو رات کا آخری پہر اس کے حوالے سے بہت عمدہ ہے۔ اچھا، اسی طرح آدھی رات گزر جانے کے بعد کا وقت، پھر وہ علا طول جو ہے وہ جائے گا فجر تک۔ وہ کیسے؟ حدیث مبارک میں فرمایا کہ جب آدھی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے، لوگوں کو پکار کے فرماتا ہے، مخلوق کو پکار کے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اسے اس کی دعا کو قبول کروں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ندا ہے وہ فجر تک جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ تو یہاں پر بھی الا من مستغفرین فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں۔ تو استغفار کے مخصوص اوقات نہیں ہیں، ہاں افضل اوقات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 3 مرتبہ استغفار پڑھنے کا جو ہے وہ روایات میں ذکر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے تو پڑھنی چاہیے۔ حضور ایک SMS میں سوال ہے کہ گھر میں نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کی جا رہی ہے اگر، تو اس کے لیے اذان اور اقامت کہنی ہوگی؟ گھر کے اندر اگر نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہے
تو اس میں یوں ہے کہ اگر تو مسجد کی اذان کی آواز آ رہی ہے تو پھر تو حاجت نہیں، لیکن اگر وہاں قریب سے مسجد کی اذان کی آواز نہیں آ رہی تو پھر گھر کے اندر بھی اذان کہی جائے اور اذان کہہ کر پھر جماعت کروائی جائے. اور اقامت جو ہے تو اقامت جماعت سے پہلے کہنی چاہیے، تو وہ جو ہے نا وہ اذان کی آواز آتی ہے نہیں آتی وہ باہر صورت ہی کہی جائے. فیس بک سے ہمارے ایک ناظر ہیں غلام فرید صاحب، وہ پوچھتے ہیں کہ نیک عمل پر استقامت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ نیک عمل پر استقامت جو ہے یہ یوں کہہ لے کہ ملٹی ڈائمینشنل یہ ایک عمل ہوتا ہے، یعنی مختلف جہات سے اس کو کیا جاتا ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو نیک عمل کرنا ہے اس کے فضائل پڑھیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اسے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں تاکہ آپ کا جو جذبہ اور ترغیب ہے وہ بیدار ہوتی رہے. نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ مجھے استقامت عطا فرما. استقامت کی دعا جو ہے یہ بھی بڑی مفید ثابت ہوتی ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ استقامت کے منافی برخلاف جو چیزیں ان کو چھوڑ دیں. گناہ اور کوئی عادت، بری عادت عام طور پہ استقامت کی راہ میں رکاوٹ ہی ہوتی ہے کہ گناہ کے اندر مبتلا ہونا استقامت کو توڑ دیتا ہے، لہذا گناہ چھوڑ دیں. چوتھے نمبر پہ بری صحبت، یہ استقامت کی راہ میں شاید سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تو بری صحبت چھوڑ دیں. پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں. تو اچھی صحبت ہوگی تو اب استقامت ملنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ چند ایک طریقے ہیں کہ جس سے استقامت مل سکتا ہے. سب دو دلچسپ سوالات ہیں. ایک ذاتی نوعیت کا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کتنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک صاحب شکایت کر رہے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی، تو اس کا کوئی علاج ارشاد فرما دے. وہ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بقول بعض تو 15 جماعتیں ہیں اور ویسے یعنی بی اے ہے جی، گریجویشن گریجویشن ہے. جی. تو ایم اے کی جو ہے نا وہ میں نے پارٹ 1 کو دیا تھا لیکن پارٹ 2 کا پھر ٹائم نہیں ملا. جی ٹھیک، تو یہ ہے، ٹھیک ہے. تو جسے آپ کبھی کبھار ذکر کرتے ہوتے ہیں. جی اور دوسرا جو ہے کہ نیند نہیں آتی، جی جی تو نیند نہ آنے کے لیے ویسے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں جی. کہ جو درود پاک کی آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت درود پڑھتے رہیں. ٹھیک. نیند نہ آ رہی ہو تو آیت درود پڑھتے رہیں تو نیند آ جاتی ہے. یہ بالکل ایک مجرب عمل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نیند نہ آنے کی وجہ دو ہوتی ہیں، یا تو دماغی خشکی اور یا سوچیں. ٹھیک. اگر دماغی خشکی ہے تو پھر کوئی اچھا سا دماغی تیل استعمال کریں، جیسے وہ لبوب صبا وغیرہ یا یہ بادام کا تیل ہوتا ہے، یہ بہت اچھا ہے اس کے لیے. اور اگر سوچیں ہیں تو پھر سوچوں کو ذرا تھوڑا سا مضبوطی کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں. مضبوطی سے روکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو اپنا عرض کرتا ہوں، اگر مجھے بہت ساری سوچیں گھوم رہی ہو نا، اور میرے ساتھ ہمیشہ یہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ سوچوں کی بھرمار ہوتی، لیکن سوتے وقت میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ سو رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، تو میں اپنے ذہن میں ایک سوچ گھماتا رہتا ہوں. وہ سوچ سونے ہی سے متعلق ہوتی ہے. ٹھیک. اور یہ نہیں ہوتا کہ سو جا بولیں گے نا تو اندر سے ریزسٹ ہوگا، نہیں سوتا، کر رہے جو کرنا ہے. تو اس کی جگہ ہوتا ہے کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں. اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ بڑی تمیز سے بات کر رہا ہے نا مجھ سے، اب اس کی مان لو. تو یوں اپنے آپ کو ایک سوچ پہ فوکس کر لیں اور باقی سوچیں جو ہے نا وہ ادھر ادھر کر دیں. اس کو سوچے نہیں، اس کی طرف غور نہ کریں. ایک سوچ لیں تو نیند آ جاتی. جی، آپ اپنے آپ کو بھی بڑی نفاست سے اور ٹیکٹک فلی جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. حضور آج کل تو اپنے گھوڑے کے بولتے کہ جناب نے آج کھانا نہیں کھایا ہوا، تو اپنے آپ کو تو بہتر ہی کرنا چاہیے. جی. اچھا حضور، آج کل ایک اور ٹرینڈ ہے، لوگ گھر پہ فارغ بیٹھے ہیں تو اب جو بھی معلومات انہیں ملتی ہے وہ صحیح ہو یا درست ہو اس کو بس فارورڈ کیے جا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جن کو وہ زیادہ چاہتے ہیں، جن کا خیال رکھتے ہیں، ان تک وہ معلومات پہنچانا بہت ضروری سمجھتے ہیں. تو اس طریقے سے ہوتا کیا ہے کہ افواہیں بھی آگے جا رہی ہیں، رانگ انفارمیشن بھی جا رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے، نمبر ایک، اور دوسرا یہ خود عمل جو ہے یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بڑا جو نا وہ مؤثر حل ہے نا، مؤثر،
لیکن ممکن نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 سوشل میڈیا اور نمبر 2 موبائل میسیجز، ان پہ پابندی لگا دیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے. بس یہ 2 کام کر لیں. جی. دنیا میں افواہوں کا بازار 98% سے بھی زیادہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک. کیونکہ ساری افواہیں کہاں سے پھیل رہی ہیں؟ جی انہی پلیٹ فارم سے. انہی سے پھیل رہی ہیں. یا تو وہی سوشل میڈیا کے اوپر خبریں ہوتی ہیں اور یا موبائل کے ذریعے ایک دوسرے کو جناب وہ مطلع کیا جاتا ہے، کہ عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے. تو بات لیکن اب یہ ہو نہیں سکتا. تو اب دوسرا یہ ہے کہ بندہ خود ذمہ داری کا ثبوت دے. خود ذمہ داری کا ثبوت یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس آنے والی ہر اطلاع کوئی کنفرم نہیں ہوتی تو اسے کنفرمیشن کے بغیر آگے نہ پہنچایا جائے. نمبر 1. نمبر 2 کنفرم بھی ہو تو بھائی آپ پہ کس نے فرض کیا کہ اس کو آگے پہنچائے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا اور اس کی ویڈیو بن گئی تو کنفرم ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، لیکن یہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ ویڈیو آگے بھی بھیجیں؟ بھی کنفرمیشن اپنی جگہ، لیکن خوف کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اطلاعات جو ہیں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کے اوپر خود بھی تھوڑا سا سینسر رکھا کرے. ہر اطلاع آگے نہیں پہنچائی جاتی. اب ہو یہ رہا، میں آپ کو 2 واقعہ سناتا ہوں. ابھی پرسوں کا واقعہ ہے. افریقہ کے ایک ملک میں 65 یا 55 یعنی 55 یا 65 آدمی ایک کیمیکل پی کے مر گئے. ایک کیمیکل پیا اور مر گئے. اچھا کیمیکل کیوں پیا؟ کیمیکل اس لیے پیا کہ کسی نے کہا کہ جو یہ کیمیکل پیے گا وہ کورونا وائرس سے محفوظ رہے گا. انہوں نے ڈر کے مارے وہ پی لیا تو 55 یا 65 بندے مر گئے. یہ پرسوں کا واقعہ. اب کل کا سنیے. کل ایک اور ملک میں، وہ ایشیا کا ہے، 300 بندہ مر گیا ایک دوائی پی کے، کیمیکل پی کے. کہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ دوائی پیئیں گے اور یہ کیمیکل پیئیں گے تو کورونا کچھ بھی نہیں کر سکتا. 300 بندے نے پیا، 300 مر گئے. یہ آپ کو حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں جو اخبار میں آیا ہو. تو اب یہ کیا ہے کہ وہ ایک بات پھیلی اور دوسرے نے اس کو پہنچا، اس کو پہنچا، اس کو پہنچا، یا سوشل میڈیا پہ ڈال دی اور لوگوں نے پڑھا اور اس کے بعد عمل کر لی. اچھا دوسری بات، خوف کا ماحول جو پیدا ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اب اس پر میں ایک آپ کو پہلے دلچسپ واقعہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو جو اس کے بارے میں حکم ہے وہ عرض کرتا ہوں. واقعہ یہ ہوا، مجھے میرے ایک دوست نے بتایا، کہنے لگا مفتی صاحب وہ میں اور میرا ایک دوست، ہم 2 بندے تھے. تو جو میرا دوسرا دوست تھا، ہم دونوں مسجد میں تھے. میرے دوست نے مجھے کہا ارے بھائی تمہیں پتہ ہے ایک بات بتاؤں؟ میں نے کیا؟ کہ نہیں یار میں لیٹا ہوا تھا، میں نے کورونا وائرس دیکھا ہے. اس نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں قسم کھا کے میں کورونا وائرس دیکھا. میں اس نے کہا یار اچھی طرح صفائی کرو بھائی، یہ تو اللہ کا شکر میں ورد وظیفے پڑھتا ہوں بچ گیا ہوں، تو ورنہ تو جناب میں جاتا رہتا. اس نے کہا نہیں یار کیسے ہو سکتا ہے، کورونا وائرس تو خوردبین سے نظر نہیں آ رہا سیدھی طرح، تو تمہیں ننگی آنکھ سے کیسے نظر آ گیا؟ اس نے کہا نہیں نظر بھی آیا اور اتنا بڑا تھا. اللہ. ٹھیک. اچھا بھائی. اچھا اب خیر وہ اس نے کہا یار اس کو وہم ہوا ہوگا کوئی. تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ یہ جو بندہ جس کو بھی واقعہ سنایا گیا اور جو مجھے سنا رہا ہے، اس نے کہا مفتی صاحب میں بیٹھا ہوا اچانک میرے سامنے آ گیا کورونا وائرس. اللہ. کہہ رہا یقین کرے اس کا کورونا تھا. میں نے اس کو دیکھا، پھر میں نے دیکھا اس کو اٹھایا، میں نے جیب میں ڈال لیا. میں نے کہا یار بھائی تم تھوڑا سا تو نیچے کی چھوڑو. کہہ رہا ہاں بالکل، لیکن مجھ سے وہ تھا کیا، وہ جو اولے کا مربع نہیں ہوتا وہ کھا کے کسی نے گٹھلی پھینکی ہوئی تھی تو اس کا بیج تھا وہ. تو وہ اولے کے مربے کا جو بیج ہوتا ہے نا، اس کے اوپر وہ لگے ہوتے ہیں، بال سے نکلے ہوتے ہیں اس کے، اور وہ ہوتا بھی گول ہے اور شکل بھی کورونا کی ہوتی ہے اس کی. تو وہ جو پہلا بندہ تھا نا اس کو بھی وہی نظر آیا تھا اصل میں، اور دوسرے کو بھی وہی نظر آیا، لیکن دوسرے نے پکڑ کے کورونا جیب میں ڈال لیا. تو بھائی دماغوں کے اوپر جب خوف طاری ہوتا ہے نا تو یقین کریں یہ اولے کے بیج بھی کورونا نظر آتے ہیں. تو اتنا اپنے اوپر سوار کرنے کی حاجت نہیں ہے. تھوڑا سا بی ریلیکس، ہیو ریلیکس، ٹیک پیشنس، تو صبر کیجئے تھوڑا سا. اب یہ جو باتیں آگے پھیلاتے ہیں، دیکھیں اس کے بارے میں جو ہمارے دین کی تعلیم ہے وہ بڑی واضح ہے. وہ کیا ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.
اے ایمان والو تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ جہالت کے اندر، لا علمی کے اندر تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں اس پہ شرمندگی اٹھانا پڑے. تو ہم خبر کو تحقیق کیے بغیر فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، خبر کی تحقیق کے بغیر آگے پہنچا کے قوم کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور بعد میں سوری بھی نہیں کرتے. تو یہ طرز عمل درست نہیں. اچھا اسی طریقے سے امن اور خوف دونوں خبریں. اچھا اب یہاں پر میں آپ کو عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی جو آفاقیت ہے، اور جو میں نے کہا تھا نا کہ قرآن ہمیشہ تازہ ہے، ہمیشہ فریش ہے، میں اس کی ایک آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں. آج کل خبریں آ رہی ہیں دو طرح، یا تو آ رہے ہیں حل اور یا آ رہے خوف. حل آ رہا ہے کہ جناب فلاں شے میں اس کا حل ہے، فلاں کر رہے یہ حل ہو جائے گا، فلاں کر رہے یہ حل ہو جائے گا، یہ کھا لے گا تو مسئلہ ہی حل ہے، وہ پی لے گا تو مسئلہ ہی حل ہے. یہ ہے خیر کی خبر، اگرچہ جھوٹی صحیح لیکن خیر کی خبر. دوسری طرف ہوتی ہے خوف کی خبر کہ یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ، وہ خوف زدہ کرنے والی. قرآن پاک نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں جو اصول دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی امن کی یا خوف کی خبر آتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں. أَذَاعُوا بِهِ، اس خبر کو پھیلا دیتے ہیں، خواہ وہ امن کی آئے یا وہ خوف کی آئے اس کو پھیلا دیتے ہیں. فرمایا یہ کرتے ہیں، حالانکہ کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. فرمایا کہ اگر یہ خبر رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے یا اولو الامر کی بارگاہ میں پیش کرتے تو جو سمجھنے کی، استنباط کرنے کی، نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ حقیقت حال کو جان لیتے ہیں. چونکہ یہ زمانہ رسالت کی بات ہے تو لہذا وہ رسول کی طرف لوٹانے کی بات ہوئی. لیکن حکم کیا بنا؟ حکم یہ بنا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی خبر آئی، امر من الامن او الخوف، امن کی خبر یا خوف کی خبر، اذاعوا به، وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، میسج کے اندر، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ادھر ادھر وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. لیکن فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اولی الامر منہم، جو ریلیونٹ لوگ ہیں، جو متعلقہ لوگ ہیں، جو سمجھنے اور نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو پہنچایا جائے. ان کو پہنچائیں گے تو فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو استنباط کر سکتے ہیں، نتیجہ نکال سکتے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے، جان لیں گے کہ حقیقت حال کیا ہے. تو لہذا یہ جو خبریں یوں پھیلا دی جاتی، میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں خبریں آتی، جو صرف کوئی ورد وظیفہ ہوتا ہے نا، وہ میں چند ایک اپنی فیملی کو یا اپنے دوستوں کو دے دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ کوئی اسی طرح سے اچھی خبر کہ جس کی جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے ان کی طرف سے کوئی آتی ہے وہ دے دیتا ہوں. یا پھر اپنا مخصوص ہمارا جو دارالافتاء وغیرہ کے اسلامی بھائی ہیں ان کو معلومات کے لیے دینا ہوتا ہے کہ یہ بھی چل رہا ہے. تو اس اعتبار سے، ورنہ یہ پھیلانے والا کام جو ہے نا یہ الحمدللہ نہیں کرتا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے خود بھی سکون میں رہتے ہیں، دوسرے بھی سکون میں رہتے ہیں. تو لہذا یہ خبریں پھیلانے والا جو کام ہے یہ نہ کیا جائے. یہ لوگوں کے اوپر بہت برے طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے. آپ نے وہی کیمیکل والا فارمولا لوگوں کو بتا دیا اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے پی لیا اور مر گئے تو کیا کریں گے؟ آخر 300 بندوں نے پی کے مر گئے، ادھر 55-65 لوگ پی کے مر گئے، وہ بھی تو عقل مند سمجھدار انسان ہی تھے نا. لیکن وہی کہ خوف نے عقل جو ہے وہ بالکل مغلوب کر دی اور کیمیکل پی لیا. تو لہذا ایسے نسخے، ایسے طریقے نہ بیان کریں کہ جن کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے. اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے مفتی صاحب، ہماری بالخصوص ہم جس خطے میں رہتے ہیں تو نوجوان طبقہ جو ہے وہ ہر چیز کو تفریح میں، مذاق میں لے جاتا ہے. اب یہی جو کرونا ہے، اب اس کی تفریح، مطلب خود اس مخلوق کی یا جراثیم کی اور اس سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں تفریح میں، مذاق میں کر رہے ہیں. تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں نا ایک تو یہ چیز یہ ہوتی ہے، اس پر بہت طرح کے میسیجز ہیں. یہ جو آپ نے سوال کیا نا اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ملتے جلتے سوالات ہیں. جیسے مجھے کسی نے یہ میسیج کیا کہ چونکہ یہ عذاب الہی ہے اور عذاب الہی کا مذاق اڑانے والے پہلے اس کی وجہ سے ہلاک ہوتے تھے، جیسے پچھلی قوموں میں ہوا، تو آپ لوگوں کو سمجھائیں. ٹھیک.
تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی اس کا عذاب الہی ہونا کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ عذاب الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے اور عذاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لہذا اس پر وہ والے احکام نہیں ہے کہ کفار نے خدا کے عذاب کا مذاق اڑایا تو پھر وہی ان کے اوپر آ گئے اور ان کو ہلاک کر دیا، اس پر وہ وعید منطبق نہیں کی جا سکتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کو مذاق کے طور پہ لینا. دیکھیں وہ مذاق کہ جو آپ کو نقصان دے یا دوسرے کو نقصان دے وہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. مذاق کے اندر جو ہے نا کوئی آدمی مثال کے طور پہ ہاتھ میں پسٹل لے کے کچھ کر رہا ہو اور خود جاتا رہے یا وہ جاتا رہے، یا وہی ایسے واقعات ہوتے بھی ہیں، یا یہ ہے کہ کسی پل کے اوپر برج کے اوپر کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ سیلفیاں لے رہے ہو، یہ مذاق آپ کو مہنگا پڑ جائے گا. یا آپ جو ہے نا شیر کے آگے ایسے ایسے بائے بائے کر کے چھیڑے اس کو، ٹرین چلتی یہ مذاق. یا ٹرین کے آگے سے دوڑ کے گزرنا ہے، مذاق آپ یہ کر رہے ہیں کہ جناب دونوں مقابلہ کریں گے، ٹرین قریب آئے گی نا تو چھلانگ مار کے بھاگیں گے، یہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے. تو وہ مذاق کہ جو آپ کو یا دوسرے کو نقصان دے سکتا ہے، ایسا مذاق کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، ٹھیک. یہ دوسری صورت. اب تیسری صورت کہ کرونا وائرس کو مذاق بنا لینا. اچھا مذاق بنا لینا ایک اس انداز میں بھی ہوتا ہے کہ اس کو لائٹر موڈ میں لے لیا جاتا ہے، اس کو ہلکا پھلکا سا لیا جاتا ہے کہ تاکہ یا تو اس سے کوئی سبق مل رہا ہوتا ہے اور یا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اپنا ذہنی دباؤ اور تناؤ جو ہے نا وہ کم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ابھی مجھے کل ہی شاید میں نے ایک میسج پڑھا، وہ بڑا خوبصورت تھا وہ مزاح لیکن تھا بہت اچھا. اس نے کہا کہ کرونا وائرس دنیا کی واحد جنگ ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاگ کے گھروں میں چھپ جائیں. جی بہت خوب. جس کا مقابلہ کرنے اور فتح پانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ بھاگ کر گھروں میں چھپ جائیں. ٹھیک ہے. اب ہے تو مزاح نا کہ بھئی جنگ تو وہ ہوتی ہے جس میں مرد میدان بن کے سامنے آیا جاتا ہے اور جناب مقابلہ کیا جاتا ہے نا، لیکن کرونا سے جنگ وہ جنگ ہے کہ جس میں آپ نے جناب بھاگ کے گھر میں چھپنا ہے تو آپ فاتح ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب ہے مزاح یا جملہ، لیکن اس کے پیچھے ایک لیسن بھی ہے اور تھوڑا سا لطف والی صورت بھی ہے. یہاں بعض لوگوں نے جو ہے وہ خیر کرونا کے اوپر تو نہیں ہے لیکن اس سے جدا ہے، لیکن اچھے میسج ہیں کہ جیسے یہ ہے نا یار آپ اپنے گھروں میں رہیں. اچھا اس پر ایک آدمی نے اپنے سٹیٹس پہ لکھا ہوا تھا، ہمارے دوست ہیں، وہ لکھا ہوا تھا کہ یار دنیا کے لیے آپ ایک آدمی ہیں، ٹھیک ہے. دنیا کے لیے آپ ایک آدمی ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ساری دنیا ہیں. بہت خوب بہت خوب، واہ. لہٰذا دوبارہ دنیا کے لیے آپ ایک آدمی ہیں جی لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ساری دنیا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا اگر آپ بے احتیاطی کی اور گزر گئے دنیا سے تو دنیا کے لیے ایک بندہ گیا لیکن گھر والوں کے لیے ساری دنیا چلی. تو لہٰذا پرہیز کریں، احتیاط کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں، اب ایسی چیزیں اگر ہوں تو اب اس کو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک سمجھانے کی بات ہے. تو وہ جو ہے نا کہ مذاق میں لینا، تو وہ دیکھا جائے گا کہ مذاق میں لینا کس انداز کا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے وہی دوسرے کو نقصان، خود کو نقصان، یا ایک فضول سی بات ہو جائے، بالکل لغو اور لہو اور فضول اور عبث بات ہو جائے، وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا ایک پھر ذاتی نوعیت کا سوال حضور کہ صحاح ستہ پہ کام کے حوالے سے، کہ آپ صحاح ستہ میں کسی حدیث کی کتاب پر کام کر رہے ہیں؟ صحاح ستہ کا تو خیر بہت ساروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا صحاح ستہ کیا ہوتی ہے. صحاح ستہ حدیث کی 6 کتابوں کو کہا جاتا ہے جو لفظ صحیح کے ساتھ ہیں اور جن میں حدیث صحیح احادیث کا حتی الامکان التزام کیا گیا. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد. بعد نے ابن ماجہ کی جگہ موطا امام مالک رکھی ہے لیکن معروف یہی ہے کہ ابن ماجہ اس میں شامل ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اس کے اوپر کام کرنا، تو میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں کہ صحاح ستہ پہ کام کرنا جو ہے یہ میرے درس نظامی کرنے کا سبب تھا. بہت خوب. میں نے درس نظامی جو کیا تھا نا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں جب یہ حدیثیں پڑھتا تھا تو اس کی شروحات مجھے اپنے بزرگوں کی نہیں ملتی تھی. ٹھیک. تو میں کہتا تھا یار میں نے درس نظامی کرنا ہے، میں نے عالم بننا ہے اور میں نے حدیث کی کتابوں کی شرح لکھنی ہے اردو زبان میں، تاکہ ہمارے بزرگ ہیں ان کی سوچ کے مطابق اور ان کی تحقیقات کے مطابق جو ہے شرح لکھی جائے. تو یہ وہ سب سے پہلا جذبہ تھا جس کی وجہ سے میں نے درس نظامی شروع کیا تھا. تو اس لیے نیت تو ہے اور انشاءاللہ عز و جل لکھنی بھی ہے. دعوت اسلامی کے ماحول کا
جو ہزاروں فوائد ہیں اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یقین کیجئے کہ اس قدر یوں کہہ لیں کہ اسباب و وسائل فراہم ہوتے ہیں کہ آگے ہمارے نخرے ہوں تو ہوں کہ ہم نے نہیں کرنا یا یہ کرنا ہے، ورنہ یہ ہے کہ الحمدللہ جس کو کہتے ہیں نا کہ برسات ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ابھی میں چند دن سے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، آپ سے میں نے شیئر بھی کی تھی۔ اس کتاب میں بڑے بڑے مصنفین جن کی کتابوں کو نا آج دنیا میں بڑے لیول کی کتابیں شمار کیا جاتا، پوری دنیا میں جو پہنچتی، ان مصنفین کے میں حالات پڑھ رہا تھا کہ کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پیپر نہیں ہے۔ اللہ، ایسا بالکل ایسا، ٹھیک ہے، پیپر نہیں ہے۔ اچھا پیپر ہے تو آگے چھپنے کی امید ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ ہوتا تھا۔ اچھا اسی طرح آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو تھی الثورۃ الہندیہ، یہ آپ نے قید میں لکھی تھی، جزیرے کے اندر قید میں لکھی تھی۔ آپ کو بتاؤں وہ کتاب آپ نے کیسے لکھی تھی؟ کیسے؟ اس جزیرے کے اندر یہ کتاب آپ نے جو کوئی آپ کو کوئی صفحہ ملتا تھا اس کے اوپر کوئلے سے لکھی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، واہ! یہ کوئلے سے آپ نے لکھی تھی، اور وہ کتاب جو ہے نا پھر آپ نے کسی کے ذریعے باہر بھجوائی تھی اور یہ چھپی تھی، اور آج یہ کتاب موجود۔ Where there is will there is way۔ جی دیکھیں جو لکھنے والے ہیں جن کے اندر جذبہ ہے وہ یہاں تک جا کے بھی لکھ لیتے۔ امام سرخسی نے 30 جلدوں کی مبسوط کہاں لکھی تھی؟ ہم نے سلسلے میں بیان کیا تھا نا، کنویں کے اندر قید تھے، اور آپ کے جو اسٹوڈنٹ تھے، شاگرد تھے، وہ کنویں کی منڈیر پہ آتے تھے، آپ نیچے سے زبانی لکھوایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تو 30 جلدوں کی کتاب آپ نے زبانی لکھوا دی۔ بہت تو لکھنے والوں نے ایسے بھی کام کیا ہے۔ تو ہمارے لیے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے پورا ادارہ بنا ہوا المدینہ العلمیہ، اچھا ہمیں اس سے ہٹ کر جو ہے نا وہ دارالفتہ اہل سنت کو سہولیات ہیں اور ساری جو ہے نا وہ اسباب و وسائل موجود ہے، تو انشاءاللہ عز و جل نیت ہے، ٹیم تیار کرنی ہے، لکھنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو پورا کرنے میں آپ کی مدد فرمائے، اور انشاءاللہ ان قریب مفتی صاحب جو ہے وہ کوئی مزید اور علمی کام بھی کریں گے۔ کچھ سوالات ہیں کالز کی صورت میں، جی چلا دیجئے کال۔ مفتی صاحب سے یہ کہنا تھا کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت اچھا پروگرام ہے ان کا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت اچھے سے دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اور اسی طرح بس یہ پروگرام کرتے رہے، ہمارے معلومات میں اضافہ کرتے رہے۔ آمین آمین، جزاکم اللہ خیرن۔ جی نیکسٹ کال۔ لندن سے محمد علی اطاری عرض کر رہا ہوں۔ ایک سوال یہ کرنا تھا کہ حدیث بیان کی جاتی ہے یہ صحیح حدیث ہے اور یہ ضعیف حدیث ہے، تو اس میں تھوڑا سا ہمیں فرق پلیز ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں، اور کیا ضعیف حدیث کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ صحیح، ضعیف، حسن، یہ جو حدیث میں اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، یہ محدثین کرام نے یہ اسناد کو موسٹلی سامنے رکھ کر یہ اصطلاحات بنائی۔ اکثر و بیشتر تو سند کے اعتبار سے ہی کلام ہوتا ہے، پھر متن کے اعتبار سے بھی بہرحال اس کی بہت ساری مباحث ہوتی ہیں اور اس کے اعتبار سے بھی کلام کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں حدیث صحیح وہ ہوتی ہے کہ علماء کرام نے، محدثین نے ایک مخصوص جو اصول بنایا ہے کہ اس طرح کے مستند اور معتبر راوی نے اس طرح کے مستند اور معتبر راوی سے روایت کیا ہو، اور یہ اس طرح چل سو چل سلسلہ چلتا رہے، اور ان میں یہ شرائط پائی جائے۔ راوی اپنے عمل اور کردار کے اعتبار سے ایسا ہو، اپنے حافظے کے اعتبار سے ایسا ہو، اور یہ جو دو راوی ہیں ان کی آپس میں یا تو ملاقات ثابت ہو یا ان کا ایک زمانے میں ہونا ثابت ہو، یہ اختلاف ہے اس اصول کے اندر۔ تو اس طرح کی جو شرائط ہیں وہ جب پوری پائی جائیں تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اچھا، اور اس سے درجہ نیچے آ جائے تو حدیث حسن ہوتی ہے، اس سے درجہ نیچے آ جائے تو حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ پھر حدیث ضعیف کے اندر آگے مزید صورتیں ہوتی ہیں کہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی اسی طرح کی روایات اور اسناد موجود ہیں، تو وہ اس کو درجہ حسن میں لے جاتی ہے۔ پھر ان کے احکام ہوتے ہیں۔ حدیث صحیح جو ہے یہ فضائل اور احکام دونوں میں معتبر، حدیث حسن یہ بھی فضائل اور احکام دونوں میں معتبر، لیکن حدیث صحیح سے مرتبے میں نیچے۔ حدیث ضعیف اگر درجہ حسن کو نہیں پہنچی تو پھر فضائل اعمال میں یا فضائل شخصیات میں معتبر، لیکن احکام کے اندر اس پر عمل کرنا لازم نہیں ہوتا، وہ حکم کو ثابت نہیں کرتی۔ تو یہ اس کی تقسیم کار ہے۔
اب اس میں آگے جو مباحث ہیں نا وہ بہت زیادہ تفصیل سے ہے، وہ تو پورا علم الحدیث ہی 3 کے اندر آ جائے گا۔ اس پر ایک کتاب کا میں ریفرنس دے دیتا ہوں، اگرچہ ہے بڑی مشکل ہے، اس کو سمجھنا کافی مشکل ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی یہ کتاب ہے منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین۔ یہ پوری کتاب ہے، اسی کے اندر ایک رسالہ ہے الہاد الکاف فی حکمی حدیث الضعاف، ایک یہ حدیث ضعیف کے بارے میں ایک رسالہ ہے۔ تو اگر یہ کتاب پڑھ لی جائے، یہ مفصل اور مدلل کتاب ہے، تو اس سے پوری مباحث اس کی واضح ہو جائیں گی۔ جی حضور، آپ کے پچھلے ہی سوال سے ریلیٹڈ ایک سوال آیا ہے کہ میسج تو نہیں فارورڈ کرنے چاہیے آگے جو مستند نہ ہو، لیکن بعض اوقات اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہا جاتا ہے اور پھر یہ بھی دھمکی دی جاتی ہے اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، تو اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ وہ پہلے تو میسج بھیجتے ہیں، پھر درمیان میں واسطے دے دیتے ہیں۔ اچھا، واسطے دے کے بندہ تھوڑا سا اور ہو جاتا ہے کہ یار بھیج ہی دیتا ہوں۔ تیسرے نمبر بھی ہوتا ہے کہ واسطے نہیں ہے تو دھمکی دے دیتے ہیں ساتھ میں کہ جو نہیں بھیجے گا اس کا یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں بندے نے میسج نہیں بھیجا تو اس کا فلاں مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ سب غلط ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میسج اگر بھیجنے کے قابل ہے اور بھیجنا سمجھ آتا ہے اور حکمت وقت سب کا تقاضا ہے بھیجنے کا تو بھیج دیں، ورنہ اس کو بھیجنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اب اس میں واسطے دیے ہوں یا نہ دیے ہیں اور اس میں دھمکیاں دی ہوں یا نہ دی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نہ تو واسطہ دینے کی وجہ سے میسج بھیجنا ضروری ہو جاتا ہے اور نہ دھمکیاں دینے سے کوئی دھمکی وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ دھمکیاں دینا تو ویسے ہی فضول ہے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں کہ میسج ہی بھیجا بندہ ہی مر جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بہت خوب، تو آپ کو خود جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے ہدایات دی ہیں کہ اس میسج کو آگے فارورڈ کرنا ہے یا نہیں، صرف انہی چیزوں کو مت دیکھیے۔ سلسلے کا وقت جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ اپنے سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں، بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ذہنوں میں ہوتے ہیں اور وہ پہلے بھی بہت سے لوگ کر چکے ہیں، تو وہ مفتی صاحب کے پیج پر اگر آپ وہاں جا کر اس پیج کو جوائن کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے سوالات کے جوابات، امید کرتا ہوں بہت سے سوالات کے جوابات وہاں مل جائیں گے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت اسی سلسلے کے ساتھ پھر ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔